وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہاں جس اخوت کا ذکر ہے وہ ایمانی اخوت بھائی چارہ نہیں ہے، بلکہ دعوتی مقاصد کے پیش نظر، جیسے ہم ملک ہم ذات کہا جاتا ہے، تو یہ قومی برادری کی بات ہے، ایمانی برادری کی بات نہیں ہے جو صرف مسلمانوں ہی کے بیچ ہے۔ اور یہی قوم عاد ہی کو اصحاب الاحقاف بھی کہا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری اس کے سوا کسی پر نہیں جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش مانگو۔ اب دیکھیے تو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، پھر یہاں ہود علیہ السلام کی زبانی اور دیگر تمام انبیاء کی زبانوں سے، اور اس صورت کا آغاز ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے استغفار کے فضائل بیان کرنے سے ہوا۔ اور آج تو آپ نے سورہ ہود کے آغاز سے ہی استغفار کے طریقے کو بھی سمجھ لیا، کیونکہ بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں استغفار کی اتنی تسبیحات پڑھتی ہیں، 100، 1000، لاکھ، مگر نتیجہ صفر ہے۔ نتیجہ اس لیے صفر ہوتا ہے کہ ہم نے صرف اس پر رٹا رکھا ہوا ہے اور ہمارا عمل استغفار کے مطابق نہیں ہوتا۔ استغفار بالقول کے ساتھ بالعمل بھی کیجیے تاکہ مکمل نتائج حاصل ہوں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا، اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت زیادہ دے گا، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا، اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں، اور نہ کسی طرح تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے، یعنی بزرگوں کی آہ لگی ہے۔ اس نے کہا، میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو، اس کے سوا سو تم سب میرے خلاف تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ یہی آخذ بناصیتہ کے الفاظ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی دعاؤں میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہ ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء اکیلے اللہ ہی کی طرف پکارتے رہے، ان تمام کی دعوت ایک تھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ تو بلا شبہ میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جسے دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دی اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت اناد والے کے حکم کی پیروی کی، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو، عاد کے لیے ہلاکت ہے جو ہود کی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قوم ثمود کو اصحاب الحجر بھی کہا گیا ہے۔ اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، یقیناً تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھی،
کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ جیسے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے، ایسے ہی ہر قوم اپنے اپنے نبی کو کردار کا، قول کا سچا مانتی تھی۔ اسی لیے تو کہا قد کنت فینا مرجوا، تو ہماری آنکھوں کا تارا، امیدوں کا مرکز تھا۔ اب یہ کیسی دعوت ہے؟ یہ تو باپ دادا کی مخالفت ہے۔ اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہے۔ شک بے چین انسان کو تب کرتا ہے جب حقیقت کی رہنمائی ہو رہی ہو اور انسان جان بوجھ کر انکار کرے۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف ایک واضح دلیل پر ہوں، اس نے مجھے اپنی جناب سے عظیم رحمت عطا کی ہو، تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں پھر خسارہ پہنچانے کے سوا تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے عظیم نشانی، بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں ایک قریب عذاب پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ تو اس نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن خوب فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ بے شک تیرا رب ہی بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا، تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو، سمود کے لیے ہلاکت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کہا، اس نے کہا سلام ہو، پھر دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ انبیاء کی سنت ہے مہمان نوازی، اور اسی طرح بچڑا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے کے گوشت میں کوئی بیماری نہیں، کیونکہ قرآن میں گائے کے گوشت کو بطور انعام ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی قربانی اور مختلف موقعوں پر ذبح کرنا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا رسول بیماری والی چیز کی اجازت نہیں دے سکتا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام پر دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ کے فضل کا علم ہوتا ہے۔ بھنا ہوا بچڑا فوراً لے آنا ان کی مالی خوشحالی کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ تو نہیں کھاتے، پھر وہ کبھی بھی اتنا اہتمام نہ فرماتے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ، تو جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انہیں اجنبی جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا نہ ڈر، بے شک ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی سو ہنس پڑی۔ یہ بیوی سارہ تھی جو مہمانوں کی خدمت کے لیے کھڑی تھیں اور ابھی تک بے اولاد تھیں۔ اس سے پہلے ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اسماعیل پیدا ہو چکے تھے۔ ان کے ہنسنے کی وجہ اگر پچھلے الفاظ دیکھیں تو قوم لوط جو دشمن قوم تھی ان کی ہلاکت پر خوشی، ظاہر دشمن کی بربادی کی خوشی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر اگلے الفاظ دیکھیں تو بیٹے، پوتے اور پھر اس عمر میں اولاد کے ملنے کی خوشی۔ سو ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا یا ویلتا، ہائے میری بربادی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اردو زبان میں ہم فرط مسرت میں بول جاتے ہیں ہائے میں مر گئی، تو اس سے مراد کوئی بد دعا نہیں ہوتی بلکہ خوشی کا اظہار ہی ہوتا ہے۔ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میں جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند ہے بوڑھا؟ یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ یہ بھی خوشی کا ہی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ سے گویا خوشخبری دوبارہ سننے کو جی چاہتا ہے، ایک قسم کی تصدیق بھی ہو جائے، کیونکہ اسباب پر حیرت ہو رہی ہے، دینے والے پر نہیں۔ قالو، انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو تم پر اے گھر والو، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم تو نہایت بردبار، بہت آہوزاری کرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ اے ابراہیم، اسے رہنے دے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا حکم آ چکا، اور یقیناً یہ لوگ ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا اور ان سے دل تنگ ہوا، اور اس نے کہا یہ بہت سخت دن ہے۔ ان کا دل اس لیے تنگ ہوا کیونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور انہیں اپنی قوم کی عادت بد کا خوب علم تھا،
اسی لیے پریشانی ہوئی کہ اب دوبارہ قوم پتہ نہیں کس نیت سے چڑھ دوڑے تو میرے مہمانوں کے سامنے یوں میری رسوائی ہو، جیسا کہ آگے کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں۔ جاءہ قومہ، اور اس کی قوم کے لوگ اس کی طرف بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے، اور وہ پہلے سے برے کام کیا کرتے تھے۔ ان کا کام مین ٹو مین، گیئزم، ہومو سیکشولیٹی تھا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں، ان سے شادی کر لو، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، یعنی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کچھ طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ یہ لوط علیہ السلام نے کیوں کہا؟ اگر آپ غور کریں تو گزشتہ ہود اور صالح علیہ السلام انہی کی قوم سے تھے، اخاہم، وہ انہی خاندان کے فرد تھے، تو اس بنا پر ایک اپنائیت ہوتی ہے۔ لیکن لوط علیہ السلام اس قوم میں ایک اجنبی تھے، اللہ نے انہیں اہل سدوم کی اصلاح کے لیے یہاں بھیجا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ میرا تو یہاں کوئی اپنا نہیں ہے، میں بالکل اکیلا، کوئی عقل والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی ہوتا کسی کو میری بات سمجھ آتی تو ان کو میں شاید روک سکتا۔ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لوط پر رحم کرے، یقیناً وہ بہت مضبوط سہارے کی پناہ رکھتے تھے، یعنی اللہ سے بڑا سہارا کون سا ہے۔ اور پھر اسباب میں سے اللہ نے فرشتوں کو بھی تو بھیج دیا تھا، لیکن چونکہ وہ غیب نہیں جانتے تھے، اسی لیے کہہ بیٹھے، لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید۔ جیسے لوط علیہ السلام نے کہا تو فوراً سے فرشتوں نے کہا، یا لوط، اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے، سو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل نکل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی۔ گھر والوں میں ان کی 2 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، اور یہ پوری بستی میں واحد گھرانہ تھا جو مسلمان ہوا، جیسے سورہ الذاریات میں ہے، مگر تیری بیوی، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائی تھی۔ بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح واقعی قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے کر دیا، ان پر تہ بتہ کنکر کے پتھر برسائے جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یا قومی، اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ، اللہ کا باقی بچا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یعنی اچھا تو نماز پڑھتا ہے، ہمیں ان سے روکتا ہے، یعنی ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں، جبکہ نبی یہی سمجھاتے رہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت میں شرک ہے۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یعنی یہ اچھی عبادت ہے کہ نہ باپ دادے کے طریقے پہ چلنے دیتا ہے، نہ دنیا کے تقاضے نبھانے دیتا ہے، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں